بلوچستان اینڈ یو ایس اینڈ ایران کے بیچ میں جو برج کا کردار ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بسم اللہ آپ نے لیٹ کر دی میں نے لیٹ کر دی ویسے پہلے بھول گیا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرف خطے کے معاملات جا رہے ہیں اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جو سیریا میں ہوا ہے پھر عراق میں ہوا پھر ایران میں ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ معاملات بہتر طریقے سے چلائیں اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اپنی مفاد کو جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے امہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. نہیں لیکن بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں بلوچستان کے سے ریلیٹڈ تو آف کورس بات چیت بالکل ہوئی ہے اور یہ تو اس میں تو کوئی مطلب شک نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ خبر آئی تھی کہ باڑ بنائی جا رہی ہے ایران کی طرف سے تاکہ وہاں سے سمگلنگ اور یہ جو لوگ ہیں ان کو روکا جا سکے. ادھر بھی ایک ایشو ہے ہماری طرف بھی. ایک جو انفارمل اکانومی بنی ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں بہت ساری ایرانین پروڈکٹس ایون اسلام آباد تک آئی ہوتی ہیں. ایران کا تیل چلتا 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 کس طرح چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں کے اندر آتا ہے اور اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پراپر بزنس بنا ہوا تھا. اسمگلنگ روکنے کی بھی کوشش کی ہے پچھلے دنوں سیکورٹی فورسز نے کچھ سال ڈیڑھ سے لگے ہوئے. تو یہ والی چیز بھی ساری فارملائز ہو جائے گی انسٹیڈ آف یہ کہ بلیک اکانومی میں وہ پراپر اکانومی کا حصہ بن جائے گی فارمل اکانومی. اس کے اندر صرف ایشو یہ ہے کہ وہ امریکہ کی سینکشنز جو ہیں اس سے بھی بچنا ہوگا نا آپ کو. تو وہ ظاہر اگر آپ ڈائریکٹ انفارمل ٹریڈ کو فارملائز کریں گے تو پھر وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں کہیں ٹریڈ بیریئرز وغیرہ نہ کھڑے ہو جائیں آپ کے لیے جو آپ ایکسپورٹس کریں. لیکن اگر یو ایس چاہ رہا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان بیریئرز کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی ہوگی اپنے مفادات کے بارے میں کہ اگر ہم برج بنتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا لیوریج دیا جائے؟ نہیں اگر بات چیت کی ہے تو اس سے تو کوئی اچھی چیز نہیں. سینیٹر صاحب نہیں دیکھیں بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کافی جو ہے یہ معاملہ آگے چل کے اس کا سمجھ میں آئے گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا سٹانس ہے ایران سے ریلیٹڈ وہ انچینجڈ ہے. اچھا یا اس میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہو تو آپ مجھے بتائیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی ریسنٹلی کوئی آئی ہے. تو ہم نے ایک اپنا ہمارا ایک رائے کہ ہم نے انفارمل ٹریڈ رکھی اسی لیے تھی کیونکہ اگر ہم فارملائز کرتے ہیں حالانکہ ہم فارملائز کریں یہ ٹریڈ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ جائے اور ایران کو بھی فائدہ ہو پاکستان کو بھی فائدہ ہو. لیکن وہ ان سیکشن سے بچنے کے لیے ہم نے یہ والا کام کیا. اچھا یہ لیکن آج تو پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ ہم تو ابھی بھی جوہری طاقت ناٹ دا آرمز اینڈ ایمونیشن ویپن سائڈ پر لیکن سول سائڈ کے اوپر ہم ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں ایران کو. نہیں بالکل کرنا چاہیے. بالکل اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ سول نیوکلیر پروگرام بناتے ہیں. ویسے تو آپ کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو اگر وہ اس کا کوئی اور بھی استعمال کرنا چاہے تو ظاہر وہ سوچیں گے تو صحیح کہ جو کچھ جس طرح ان کو اوپر حملے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر ملک کو اپنا مفادات کو دیکھتا ہے. ان کو بھی اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھنا چاہیے بھی اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے بتا دینا آج کل دنیا میں کون سا قانون چلتا ہے کون سا قانون چلتا ہے؟ مائٹ از رائٹ ہے. یہ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے مائٹ از رائٹ. وہ ابھی اسد کیسر صاحب کی آپ کو بات میں نے سنائی وہ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں. مائٹ از رائٹ نہیں وہ یہ دو مختلف معاملات ہیں. نہیں آپ نے ابھی کہا ہے قانون ایک ہی چلتا ہے مائٹ از رائٹ. دنیا میں آپ دنیا میں نہیں ہے پاکستان. نہیں میں پاکستان کے انٹرنل معاملات ایک اور چیز ہے انٹرنیشنل معاملات ایک اور چیز ہے. انٹرنل معاملات میں کچھ اور چلتا ہے مائٹ از رائٹ نہیں ہمارے ملک میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ چلا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی نہیں چلا. نہیں آج کل تو جس طرح کا یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا نہیں چل رہا. تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے. تھوڑا تھوڑا کہیں چل بھی رہا. ٹھیک ہے سینیٹر کامران صاحب تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے زیادہ چل رہا ہے مائٹ از رائٹ. یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اور جب تک دنیا ختم ہوگی اس وقت تک جو ہے نا یہی اصول چلے گا. اصل کا قانون طاقت کا گھروں میں بھی اسی طاقت کا قانون چلتا ہے. باقی تو چھوڑ دے ملک میں چلے گا یا نہیں چلے گا. تو آپ دونوں مان رہے ہیں کہ اس ٹائم پر مائٹ از رائٹ ہو رہا ہے کامران صاحب؟ یہ غلط ہو رہا ہے ویسے. ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کر رہے ہیں. نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو قطعاً اتفاق نہیں کر رہے نا. وہ پھر آپ لوگ کھڑے کدھر ہیں کامران صاحب؟ نہ ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں نہ ادھر سے اتفاق. کوئی اتفاق کے بیچ میں لائن ہے؟ ہم اپنے ساتھ اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ دی مومنٹ جو ہے نا ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو وہ دوسروں کے جو ہے نا دوسروں کے اوپر جو مرضی کہہ دیتے ہیں جتنا مرضی کیچڑ ڈھیل دیتے ہیں. تو اس سے پہلے 100 باتیں اچھی ہوئی ہوں مگر وہ ایک بات خراب ہو تو یا ان کی مرضی کی نہ ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے بہت خراب نکلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح کٹے ہو جاتے ہیں وہ؟ ان کے 70 سال کے لوگ بھی جو نا لڑکوں والے کام کرتے ہیں. اچھا وہ تو بڑا پراؤڈ فیل کریں گے ویسے اس بات پہ. آپ نے شاید ان کی انڈائریکٹ تعریف کر دی ہے لیکن